السلام علیکم۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کافروں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 6 نشانیاں بتائی تھیں ان میں ایک بیت المقدس کی فتح ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے مذاہب کے لیے بہت مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے روز مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز کے دوران ہی قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اس کے بعد مسلمان بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال کے بعد کسی پیغمبر کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر سام بن نوح علیہ السلام نے کی، پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت کی، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کرنے کے لیے کمال کا انتظام کیا کہ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی ایک جماعت سے اس کا کام کروانا شروع کیا۔ جنات دن کو کام کرتے اور رات کو آرام کرتے، اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے، اور ابھی کام باقی تھا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس حالت میں تشریف لائے کہ اپنی عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور ملک الموت نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ دنیا سے آپ جا چکے تھے لیکن آپ کا جسم عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ پاک کی ایک نشانی ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ اب آپ کھڑے تھے تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑا، کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ آپ سے اجازت مانگے کہ رات کو آرام کریں، جنہوں نے 4 سال یکلخت دن رات کام کیا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم اصل حالت میں کھڑا رہا، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہی ہونی تھی، اس لیے اسے ہیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی بہت پیارے انداز سے کیا تھا، کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو ہیرے، موتیوں اور یاقوت اور سنگ مرمر سے تعمیر کروایا تھا، اور بیت المقدس کے گنبد پر کبریت احمر سرخ گندھک کا اہتمام کیا، اور اس کی روشنی کئی میلوں تک جاتی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کی عصا کو پہلے دیمک نے کھانا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ آپ نیچے آئے، اور انسانوں کو اور جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں کبھی مسلمانوں کے پاس بیت المقدس رہا، کبھی یہودیوں کے پاس، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں 6، ان میں سے ایک بیت المقدس کی فتح بھی ہے، یعنی جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سمجھو وہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ بیت المقدس فلسطین کے شہر قدس میں واقع ہے۔ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے مزارات مبارک بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسے قدس کہتے ہیں، اور یہ نیک اور صالحین لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا مزار اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں ہے۔ اب موجودہ دور میں ایک عرصے سے اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے اور بہادری کی داد دینی پڑے گی کہ وہ بالکل نہیں گھبراتے اور بیت المقدس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے فلسطینی مسلمان اسرائیلی یہودیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان سلامت ہے، وہ نڈر ہو کے اپنے جذبے کے ساتھ اپنی جانوں کی پرواہ کی بغیر بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل نے کئی دفعہ غزہ پر وحشیانہ حملے کیے، درندگی کی انتہا کر دی، مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، نسل کشی کرنے کی کوشش کی، اور ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے،
اور جبراً غزہ میں یہودی آباد کاریاں کی ہیں، اور اب تقریباً 7 لاکھ یہودی غزہ میں آباد ہے۔ اور ان دنوں جو فلسطین اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے، اس میں اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسکول، یونیورسٹیاں سب تباہ ہو چکے ہیں، ایمبولینسز، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ڈاکٹرز شہید ہو چکے ہیں، اور محفوظ مقامات کی طرف جانے والے فلسطینی قافلوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی بچے، عورتیں، جوان شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا سلامت ہے کہ وہ پھر بھی مسلمانوں کو پکار رہے ہیں کہ آپ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو بچا لو، ہماری مدد کے لیے نہ آؤ۔ اور انتہائی دل دہلا دینے والے دردناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس میں اللہ پاک کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ کی پلاننگ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ شہداء تو جنت میں منتقل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں کافروں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان، ان کی حفاظت فرما، اور کافروں کو نیست و نابود کرتے اور اسلام کو زندہ رکھ۔ اس مشکل وقت میں تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کر فلسطینی مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور مسلم حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امداد فلسطین پہنچائیں، کیونکہ غزہ میں بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے، اور خوراک، پانی اور میڈیسنز کی شدید قلت ہے، اور جو فلسطینی بچ گئے ہیں اب ان کی جانوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے شدید خطرہ ہے۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح ہوگی، کفر کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔